اقرا بسم ربک الذی خلق تو اس میں 19 الفاظ آئے. پھر پہلی سورت والناس سے پیچھے گنو تو 19ویں سورت بنتی ہے. قرآن کی 114 صورتیں ہیں جو 19 کے ہند سے پر تقسیم ہو جاتی ہیں. اس طرح میں نے آپ کو مثال دے دی. باقی یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ کس طرح 19 کا ہندسہ قرآن میں گردش کرتا ہے. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے سارا پرکھ لیا, پورا ہفتہ زور لگایا, کہیں بھی یہ کام نہیں ہوا کہ 19 کا ہندسہ اوپر نیچے ہوا ہو. 70 پروفیسر مسلمان ہوئے, پی ایچ ڈی 70. یہ میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات, میں صرف دیکھنا ہے تو ایک کام ہوندا کی میں. اس قصے کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا ہے, میں محافظ ہوں, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا, اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا. یہ ایک محکم نظام ہے. انسانی خون میں کوئی اور خون شامل کر دو تو یہ خون باغی ہو کر اس کو دھکا دے دیتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, اس کو بھی مار دیتا ہے. قرآن ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی, نکالو نکل نہیں سکتی, ڈالو ڈل نہیں سکتی. یہ الف لام سے والناس تک اسی طرح ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا تھا. یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دے دیا. ہمارے پاس ایک نظام موجود, چلے نہ چلے ہماری مرضی ہے. وہ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ, طریقے محفوظ, زندگی محفوظ, باریک سے باریک چیز. ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے. یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اس کو اس طرح آپ کی یہ وہ فطری, ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے, تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں یوں کرتا رہتا ہوں. یہ ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں یوں کرتے تھے. یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی, اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا بھلا میں کی کرنا, تو میں نے دیکھا میں یوں یوں کرتا رہتا ہوں. یا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے. اتنی باریک بات بھی موجود ہو. نبیوں کے نام تک مٹ گئے, صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں, باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں. تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے. اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے, پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے. جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ, تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے, بلکہ پورا اس کی طرف یوں موڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے بلاتا تھا پورا ایسے حرکت کر کے سینے کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے ہوتا تو پورا یوں مڑ کے کہتے ہیں کیا بات ہے. کوئی کہتے میں تو گل کرنی, تو پھر اب اس کے لیے یوں ہو جاتے, ادھر بیٹھا تھا تو یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے نبی نہیں کہتے تھے ہوں بس چکر میں سن ایسے ہی بیٹھے رہتے. اس طرح اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں. آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے, یکفو تکفیا, یہ کندھے جھکانا مطلب میں وہ تو نہیں کر سکتا ہوں, میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور قدم چھوٹے چال میں تیزی, قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی تھی. وہ زمین ایسے سکڑتی چلی جاتی تھی. نظر پست ہوتی تھی, کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے, ہمیشہ نظریں پست ہوتی. مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے, پست نظریں رکھتے تھے. اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا. سفید لباس پسند تھا. کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا. سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے, اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی
چادر اوڑی ہوئی تھی تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایک حجت ہے یہ سب کچھ، یہ ایک حجت ہے. اس کو سننے کے بعد قرآن ہو، محبوب کی زندگی موجود ہو، پھر میں اور آپ کوئی نیا راستہ اختیار کریں تو ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے آسان تو پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. پوری زندگی آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کو رات کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کو پینا، اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی تھی، یہ آپ کو پسند تھا. دودھ آپ کو پسند تھا، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اجوا کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، برنی کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا پانی آپ جا کر کنویں کا پانی اسپیشل پیا کرتے تھے کہ وہ اس باغ کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا. وہ کنواں اور وہ باغ سارا مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے. ہانڈی دیگ چڑھی ہوئی تھی تو عرب چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بنا دیتے، بڑی بوٹی تو پوری دستی. تو آپ نے کہا باورچی سے بھائی دستی پکڑاؤ، تو اس نے ایسے نکال کے دی تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح نوچ نوچ کے کھایا. پھر اس کو یوں رکھا، کہا دستی پکڑاؤ، اس نے دوسری نکالی، پھر آپ نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا. ادھر رکھا، پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکری کی جو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو جس ہستی کی اتنی باریک چیزوں کو بھی 1400 سال چھپا نہ سکے ہیں، بیٹھنے کا انداز، چلنے، غصے کا انداز بھی لکھا ہوا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ خوش بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا آج اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہوئے. آپ کے ہنسنے کا انداز لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں مسکرائے. 132 مقام ہیں جہاں آپ ہنسے، مسکراہٹ ہوتی نا، ہنسنا، جس ہنسنے کی آواز آئے. ضروری نہیں 132 ہوں، لکھنے والے نے 132 کو کیچ کیا، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں. اتنی باریک چیزوں کو بھی کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا ہنسنا، اس کی آواز بھی آئے. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کنگھی، آپ کو ہر چیز میں سیدھا ہاتھ پسند تھا. کنگھی بھی کرتے تھے تو پہلے سیدھے بال سیدھے سے، پھر الٹی طرف سے کرتے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سے کرتے. السلام علیکم دوستو، ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.